دینی ماحول میں لایا ہے اور ماشاءاللہ مفتی آفتاب صاحب بہت بہترین رہی ہے۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ میں بھی ماشاءاللہ ہر طرح سے ترقی ہو رہی ہے۔ آپ اس لباس میں گاؤں میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، والدین کو خوشی ہوتی ہے، گاؤں کو ایک ماحول ملتا ہے اور آپ کو بھی ایک ماحول ملتا ہے یہاں پر آ کر کے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا، دعائیں سیکھنے کا، حدیث سیکھنے کا۔ یہ ساری چیزیں عصری اداروں کے اندر نہیں ملتی اور آپ کو دونوں تعلیمیں یہاں سے مل رہی ہیں۔ اس ارادے سے پڑھنا ہے کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر اور جہاں بھی رہیں گے ایک انقلاب برپا کریں گے۔ گھر پر جا کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کے نام کو روشن کریں گے اور ایک اچھا پیغام دنیا کے اندر دیں گے کہ خاندان کا نام روشن ہو، ہمارا نام روشن ہو، ہم دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کریں۔ اور اسی تعلیم میں نہیں، دنیا کے جس میدان میں جاویں اور جس تعلیم میں اپنا قدم رکھ دیں اس میں آخری درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ماحول ملا ہوا ہے، اچھے اساتذہ ملے ہوئے ہیں، اچھی تربیت ہو رہی ہے اور ماحول بہت سازگار ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک ہی ہے، اب تک میں آپ حضرات کو صرف موبائلوں پہ دیکھتا تھا، آج ماشاءاللہ لائیو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں تو بہت خوشی ہو رہی ہے اور اتنی خوشی ہو رہی ہے جن کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ارتداد کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، بے راہ روی کا دور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ حضرات شکر ادا انتخاب کیے ہوئے ہیں، وہ بھی خوش نصیب ہیں اور یہ گاؤں بھی خوش نصیب ہے۔ انشاءاللہ اسی سرزمین سے ایک انقلاب بھی برپا ہوگا اور ایک ماحول بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی کہ اس گاؤں میں اس طرز پہ اور اتنا بڑا کام ہو رہا ہے جسے بالکل سراہنا چاہیے اور دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو روزانہ دیکھتا تھا کیونکہ مولانا سے پچھلے 2 سال سے تعلیم اور اس پر خدمات اور اس پر پکڑ بنائے رکھنا اور اس کو جاری رکھنا بہت بڑی بات ہے اور یہ آپ سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایسے عالم دین جو اپنے آپ میں انقلابی شخصیت رکھتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک علم متبحر رکھتے ہیں تو وہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی کن چیزوں سے اس لائف کے اندر زندگی میں بچنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم جیسے ابھی آپ سب حاصل کر رہے ہیں یہ جاری رہنا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ جہاں تک یہ نصاب ہے چہارم پنجم تک پڑھ کے نکل گئے، نہیں، یہاں جو نصاب ہے اس کو پورا بھی کرنا ہے اور پھر عصری تعلیم کی طرف جانا ہے اسی وضاقتہ کے ساتھ، اسی پردے کے ساتھ۔ وہاں پر بھی آپ کو آگے پڑھنا ہے، بی اے ہے، بی کام ہے، بی ایس سی ہے، فارمیسی ہے۔ اسی طرح ابھی پچھلے 5 سالوں میں لڑکیوں کی تعداد سب سے زیادہ جو نیٹ کوالیفائی کرتی ہے 12th کے بعد، اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہے ماشاءاللہ پردے کے ساتھ، اسی دینی تعلیم کے ساتھ وہ بڑے بڑے اگزام کو کوالیفائڈ کر رہی ہے اور نیٹ جیسے ایگزام، پی ایچ ڈی جیسے ایگزام کو کوالیفائی کر رہی ہے اور اسی پردے کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھ رہی ہے۔ اس سے معاشرہ بہت بڑا فائدہ حاصل کر رہا ہے اور وہ بھی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ تو بس 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی تعلیم کو روکنی نہیں ہے، اپنی تعلیم کو روکنی نہیں ہے، روزانہ پڑھنے کے لیے آنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ گھر والوں کو بھی احساس دلانا ہے کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ڈسپلن سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کے پہناوے سے گھر والوں کو لگے، وہ مطمئن ہو، سیٹسفائیڈ ہو کہ ہماری بچیاں واقعی پڑھ رہی ہیں۔ یہ دلاور پور میں یہ جو مختلف محلے سے اٹھ کے اور گلیوں سے اٹھ کے آپ جمع ہو جاتے ہیں روزانہ، ان کو لگے کہ واقعی پڑھائی ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق بیٹر ہونی چاہیے، ان کو لگے کہ کچھ روزانہ نئی چیزوں کا ایکسپیریمنٹ اور اس کو سیکھ کر یہ گھر واپس آ رہی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو۔ اور جو آپ یہاں سیکھتے ہیں تو ہر ایک کے والدین اتنی تعلیم یافتہ پڑھے نہیں ہوتے، تو جو حدیث یہاں ایک سیکھ لی، چھوٹی حدیث بھی وہ گھر پہ بھی بتا دیں، اور بڑی بچیاں جو جانتی ہیں وہ گھر پہ بھی تھوڑی سی تعلیم دیں گے
کہ گھر والوں کو احساس ہو کہ واقعی ہماری بچیاں دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور ان میں بدلاؤ آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ تو ماحول جو میں دیکھ رہا ہوں بڑی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ روزانہ ویڈیو میں دیکھتا تھا آپ لوگ کے سامنے کوئی نہ کوئی مہمان آتے تھے، بات کرتے تھے، پھر آپ لوگوں میں ماشاءاللہ بچیوں کو دیکھتے تھے بیان کر رہی ہے، مکالمہ پیش کر رہی ہے، نعت پڑھ رہی ہے، بڑی خوشی ہوتی تھی. آج سامنے دیکھ لیا. انشاءاللہ یہ پہلی بار وزٹ ہے، اس کے بعد بھی آنا جاری رہے گا، لیکن آپ لوگ اسی طرح محنت کرتے رہیں اور اپنے اخلاق کو، کردار کو بہتر بنائیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب یہاں مادۃ طیبات میں آتی ہیں تو جو بچیاں ابھی تک دینی ادارے سے منسلک نہیں ہے ان کو لگنا چاہیے کہ کوئی تو بات ہے، یعنی آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہوں ان کو لگے کہ ہاں مادۃ طیبات میں یہ گاؤں کی بچیاں، علاقے کی بچیاں واقعی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور آپ سے متاثر ہو کر، آپ سے پیشنیٹ ہو کر وہ یہاں آئے کہ مجھے بھی یہاں پڑھنا ہے. کیونکہ بہت ساری بچیاں اسکول جا رہی ہے، دین کی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، نماز نہیں آتا ہے. تو آپ کو دیکھ کر اس کو لگے کہ شوق جاگے کہ نہیں میں ادھر تو آ گئی، اسکول بھی جا رہی ہوں، کلاس 8 میں آ گئے، 9th میں آ گئے، 10th میں آ گئے، لیکن مجھے اسلامی طور طریقے سے ناواقفیت ہے، غسل نہیں آ رہا، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، وضو بنانا نہیں آ رہا. تو آپ کے کردار سے متاثر ہو کے وہ اس ادارے میں آئے کہ نہیں مجھے بھی تعلیم حاصل کرنا ہے. اسی طرح آئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اسی طرح جو ہے آپ لوگ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ جو تعلیمی سلسلہ جاری ہے اس کو روکنا نہیں ہے، دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور اپنے کردار سے گھر کو، محلے کو بھی خوبصورت بناتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں لگے رہنے کی اخلاص کے ساتھ توفیق